علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. سورہ مبارکہ انفطار آج کی اس نشست کے لیے منتخب سورہ. اب تک ہم جتنی بار یہ سعادت پا چکے ہیں اس کا ماحصل کیا ہے؟ ثواب بے شک، ہدایت بے شک، برکت بے شک، شفا بے شک، شفاعت بے شک، نوبلٹی، معتبری، یہ سب کچھ قرآن کا فیض ہے جو ہمیں ملتا ہے. ان سب کا نچوڑ ایک لفظ ہے اور وہ ہے فرقان. فرقان، ڈسکریمنیشن پاور. قرآن مجید پڑھنے کی جو سعادت ہمیں ملتی ہے اس سعادت کا اگر کوئی عملی چہرہ ہے، اگر کوئی اس کا باطنی سعادت کا اگر کوئی ظاہری روپ ہے تو وہ ہے فرقان. فرقان یعنی ڈسکریمنیشن پاور. ڈسکریمنیشن کیا؟ حق اور باطل میں تمیز، اچھائی اور برائی میں تمیز، توحید اور شرک میں تمیز، یعنی ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا، انہیں دونوں کو الگ الگ کرنا. جیسے کہ رب نے ہر چیز زوج میں بنائی ہے، جس پر ہم سورہ مبارکہ لیل کے ضمن میں گفتگو کر چکے. اللہ نے ہر چیز زوج میں بنائی. تو پیئرز جو ہیں وہ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں، تو انہیں جدا کرتی ہے کوئی ایک چیز. تو انسان کے اندر اتنی آئی سائٹ اور انسائٹ دونوں چیزیں ہیں جو اسے جدا کرے، جیسے میٹھا اور نمکین. تو انسان اپنے ٹیسٹ بڈ سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے نا کہ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز نمکین ہے، یہ چیز لذیذ ہے، یہ چیز بدمزہ ہے، ایک چیز کڑوی ہے، ایک چیز جو ہے وہ شیریں ہے. یہ تو کر سکتا ہے، ٹیسٹ بڈ سے یہ تو کر سکتا ہے. لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، مجھے اپنی امت سے شرک جلی کا ڈر اتنا نہیں ہے. شرک جلی یعنی وہ چیز جو پرومیننٹ ہے، وہ چیز جو obvious ہے، وہ چیز جو آشکار ہے، کھلی ہوئی ہے، سب کے سامنے اوپن سیکرٹ ہے. وہ چیز ایک کوئی پہچان لے میں بہت آسانی ہو، اس کو تھوڑی بھی سمجھ کافی ہے. مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے. اور وہ چیز کیا تھی؟ توحید اور بت پرستی یا اللہ کو نہ ماننا، چاہے وہ بت پرست ہو یا چاہے وہ آگ پرست ہو، آتش پرست زوراسٹرینز جیسے، یا چاہے وہ کوئی اور بھی مذہب رکھتے.
ٹھیک ہے. اور توحید جو تھی وہ خدا پرستی تھی, اللہ اللہ ایک وحدہ لا شریک کو ماننا. تو رسول نے کہا مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں ہے, مجھے شرک کے خفی کا ڈر ہے, وہ جو چھپا ہوا شرک ہے. اب یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ چھپا ہوا وہ شرک وہ چیز ہے جس کا پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے, اور سرکار دو عالم نے اس بات کو لوگوں کی کامن مائنڈ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی. کہا یہ وہ کیفیت ہے کہ اندھیری کالی رات میں ایک کالی چونٹی جس طرح نظر نہیں آتی مگر وہ ہے. ڈے لائٹ میں سب کچھ نظر آتا ہے, مگر آدھی رات میں کالی چونٹی نظر نہیں آتی مگر وہ ہے, چل رہی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, عام آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی, مگر جو محسوس کر لے, محسوس سے کرنے سے تو پھر نظر آ جائے گی نا, پتہ چل جائے گا. یہ شرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک جو دلوں میں کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. توحید کو مان رہے ہیں, نبوت کو مان رہے ہیں, تمام تر اصول دین فروع دین بھی ٹھیک ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک عجیب سی کیفیت ہے انسان کی کہ اوبیڈینس میں وہ مقام نہیں ہے. اوبیڈینس میں اور عقیدے میں اور ایمان میں وہ قوت, وہ یقین نہیں ہے. یہ یقین کی کمی ہے, اور یہ یقین کی کمی اس طریقے سے بھی آتی ہے, اس طریقے سے بھی آتی ہے کہ اسے رب کی طرف کھینچنے کے سورسز کم ہیں زندگی میں, رب سے دور لے جانے کے سورسز زیادہ ہیں. جو اس سورے کا تمام تر آیات میں جو 19 آیات مبارکہ اس سورہ مبارکہ انفطار کی ہیں, جو 82 سورہ ہے قرآن مجید کا, مکی سورہ ہے, ان تمام سوروں میں جو ہائی لائٹڈ آیت ہے, جو اس پورے سورے کا نچوڑ ہے, وہ یہ آیت ہے, ما غرک بربک الکریم, تمہیں کون سی چیز نے اللہ سے دور کر دیا ہے, کون سی ایسی چیز تھی کہ تم فرق نہیں کر پائے کہ یہ چیز مجھے اللہ تک لے جا رہی اور یہ چیز مجھے اللہ سے دور لے جا رہی. معافی چاہتی ہوں. تو فرقان اگر کسی میں نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اگر وہ یہ ڈسکریمنیٹ نہ کر پائے کہ معذرت, کون سی چیز مجھے اللہ کی طرف لے جا رہی ہے, کون سی چیز مجھے اللہ سے دور لے جا رہی ہے, تو کیا فائدہ اس کا؟ اور یہ فرقان آتا کیسے ہے؟ فرقان صرف پڑھ لینے سے نہیں آتا. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے کو, تو فرق کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ویژن چاہیے, ویژن چاہیے نا, ویژن چاہیے. کچھ چیزیں نیکڈ آئی سے نظر آتی ہیں, اور کچھ چیزوں کے لیے صرف بصارت نہیں بصیرت چاہیے. قلب کی آنکھ کا کھلنا بہت ضروری ہے اگر ہمیں اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچنا ہے. قلب کی نگاہوں کا کھلنا بہت ضروری ہے, اور یہ بینش کہتے ہیں, اسے فراست کہتے ہیں. اور رسول کریم کی ایک حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے, جس میں آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر, کیا انسان کو درجہ دے دیا گیا ہے اس فراست نے, اس بینش نے, اس ویژن نے انسان کو کیا کرامت عطا کی ہے کہ رسول نے اسے تشبیہ دی کہ یہ خدا کے نور سے دیکھ رہا ہے, اس کی نگاہوں سے ڈرو. تبھی کو آپ نے دیکھا ہوگا, یقیناً یہ آپ کا تجربہ بھی ہوگا کبھی, بہت زیادہ ہم پاک روحوں کے اطراف جب جاتے ہیں ان کے حضور, جیسے بالفرض ہم اپنے مرجع تخلیق کے پاس جاتے ہیں, ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ایک کیسا کیف, ایک آسٹرک فیلنگ, ایک ریورنس کی انتہا؟ یعنی یہ تو ایک گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان کا درجہ ہے
جو ہمیں خیرہ کر دیتا ہے ہماری نگاہوں کو. تو آپ کبھی سوچئے ائمہ علیہ السلام اگر کبھی ہماری نگاہوں کے سامنے اگر ہمارے وقت کے امام آ جائیں تو ہمارا تو ہیبت کے مارے وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی وہ کیفیت کیا ہوگی, وہ فیلنگ کیا ہوگی, وہ ہم لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ چیز ہمارے ادراک میں نہیں ہے, وہ چیز ہماری کمپریہنشن میں ہی نہیں ہے. ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ ایک اللہ کے نور سے جو دیکھتا ہے اس کا ویژن کیا ہوگا, اس کی فراست کیا ہوگی, اس کا تقویٰ کیا ہوگا, اس کی روحانیت کیا ہوگی, اس کا فرقان کیا ہوگا, کہ وہ ہمیں دیکھ کر, ہمارے چہروں کو دیکھ کر اگر ہماری زندگی کا حال بتاتے, ایک مجتہد کے آگے آپ چلے جائیں, وہ اس کا پائے کا درجہ ان کا ہو اور وہ بتا دیں, تو آپ سوچئے ان کی آپ کردار کی بلندی کو یوں دیکھیے کہ وہ آپ کو آگے بیٹھ کر آپ کا حال جاننے کے باوجود آپ کے آگے اپنے لب سی لیتے ہیں, کچھ نہیں بتاتے ہیں آپ کو, آپ کے حق میں صرف دعا دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی ہمارے اندر غلطیاں ہیں تو اللہ ہماری اصلاح کرے اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. یہ ہوتا ہے ظرف کہ سامنے والے کے عیب جاننے کے باوجود بھی اپنا منہ نہیں کھولتے. کیوں؟ کیونکہ جب رب ستار العیوبی کرتا ہے تو بندے کو کیا حق ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنا. تو لہٰذا جسے اللہ, انہی کو اللہ پھر ویژن بھی دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا بھی نہیں ہے ہر ایک کو, اس لیے کیونکہ اگر ہم جیسے گنہگاروں کو اگر باطن کا علم, غیبی علم یا دل کے راز پتہ چلنے لگ جائے تو ہم تو وہ راز کنٹین بھی نہیں کریں گے. میں ایک یہ بات ضمناً آپ کو بتا رہی ہوں, ہم تو یہ باتیں, کسی کے راز, کسی کی غلطیاں, کسی کے کنفیشنز ہم تو اپنے دل میں رکھیں گے بھی نہیں, ہم تو فوراً انہیں عام کرتے پھریں گے. لیکن رب بھی جانتا ہے کہ کس کا تقویٰ دیکھ کر اسے فضیلت دی جائے. پہلے ہم نے عبادتوں کا نذرانہ پیش تو کرنا ہے رب کے آگے, پھر اللہ سے فضیلتوں کی امید لگائیں. مگر ہم صرف فضیلتوں کی امید رکھتے ہیں, نعمتوں کی امید رکھتے ہیں, زیادتی کی امید رکھتے ہیں, کثرتوں کی امید رکھتے ہیں, اور اپنی جانب سے نہ فرائض ادا کرتے ہیں نہ حقوق ادا کرتے ہیں. بس اتنا ہی کہنا تھا. نہ فرائض ادا کرتے ہیں نہ حقوق ادا کرتے ہیں اور امیدیں رکھتے ہیں. رب نے بھی کہا ہے ہاں امیدیں رکھو, کیونکہ جتنا میری عطا ہے, جتنا میرا کرم ہے, جتنا میرا رحمتوں کا خزینہ ہے, وہ تمہاری عبادت کے ایکویولنٹ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسی میں عبادت کروں ویسی ہی رب عطا کرے. اگر یہ ہوتا تو میری ایک لمحے کی سانس بھی نہ قابل تھی, اس قابل نہیں تھی کہ رب مجھے میری عبادتوں کے عوض نعمت عطا کرتا. وہ تو رب نے اپنی فیاضی اور اپنے کرم کی انتہا کر دی, اور اس کے بدلے میں اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت سمجھ کر کے یہ سمجھوں کہ یہ میں نے حق ادا کیا ہے. تو اللہ اکبر. آئیے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ انفطار. قرآن مجید کے ان سوروں میں سے ایک سورہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کے جیولوجیکل گرافکس کا بھی تذکرہ ہے کہ کیا ہوگا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آسمان تڑک جائے گا, جب تارے جھڑ پڑیں گے, جب دریا بہہ کر ایک ہو جائیں گے, اور جب خبریں اکھاڑ دی جائیں گی, تب سب کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. اس سورہ مبارکہ کو آج اس لیے شاید چنا گیا ہے
کہ بہت سا علم آ جانے سے اگر مقصد نہ پورا ہو، اگر راہ پھر بھی نہ بدلی جائے تو فائدہ کیا؟ جب ہم انشاءاللہ سورہ جمعہ کبھی کریں گے تو اس میں یہ مثال ضرور پڑھیں گے کہ وہ ایک معصوم سا بھولا بھالا جانور ہے جس کا ہم بہت مذاق اڑاتے ہیں، گدھا۔ تو کہا اس پہ بھی لاد دو کتابیں، نہیں نا، ہم میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق اسی وقت ثابت ہوگا جب ہر انسان اپنی زندگی میں فوکسڈ ہوگا، جب ہر انسان کو یہ پتا ہوگا کہ میری پچھلی زندگی جیسی گزری، جتنا علم میں نے پایا وہ پایا، اب مزید علم پانے سے پہلے مجھے اپنے پچھلی غلطیوں کو چھوڑنا ہوگا، پھر وہ علم جا کے مجھے فیض دے گا، پھر وہ علم جا کر میری زندگی کی کچھ بہاؤ کو اللہ کی طرف موڑے گا، وہ میری زندگی کی سرشت بدلے گا، میری روش بدلے گا۔ لہذا سورہ انفطار کا مطلب ہے the cleaving، کسی چیز کو پھاڑنا، نئی شروعات کرنا، صحیح فوکسنگ کی طرف جانا، اس کے یہ اشارے ہیں اس سورہ کے، اور یہ ایک ولڈ چینج ہونا چاہیے، کمپلیٹ willed change۔ اپنی مرضی سے جب انسان کوئی چیز کرتا ہے نا، یقین کیجئے اس کی تاثیر بھی الگ ہوتی ہے اور اس کی ڈٹرمنیشن الگ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کچھ بچیاں بائی فورس حجاب کروائی جاتی ہیں، کیونکہ خاندان میں سب کرتے ہیں تو ان بچیوں کو بائی فورس حجاب کرایا جاتا ہے، اور واجب بھی ہے، والدین پر واجب ہے، وہ ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، لیکن وہ بچیاں چونکہ دل سے نہیں کرتی تو وہ جب تک ماں باپ کے سامنے ہوتی ہیں حجاب میں ہوتی ہیں، اور جب ماں باپ نہیں ہوتے، جیسے سکولز وغیرہ میں، اپنے دوستوں کے حلقے میں، ماں باپ ہر جگہ تو ساتھ نہیں ہوتے نا، تو وہ اس حجاب کو اتار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے، بچے کو نماز کے لیے فورس کیا جائے، جب تک کوئی دیکھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، آج کوئی دیکھنے والا نہیں تو وہ نہیں پڑھ رہا۔ لیکن اگر انسان کوئی چیز اختیاری طور پر کرے، خواہشتاً کرے، اپنی مرضی سے کرے، اور اس کے فضائل اور اس کی ویلیو جان کے کرے، تو چاہے ماں باپ پاس ہوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے علاقے میں ہو یا کسی غیر ملک میں ہو، وہ کسی بھی ماحول میں ہو، کسی بھی ماڈرن طریقے کے لوگ اس کے اطراف گھوم رہے ہوں، اسے ان باتوں سے کوئی انہیبیشن نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے بچی کہ میں جو کر رہی ہوں یہی صحیح اٹائر ہے، یہی اسلامی طرز ہے ایک عورت کے لیے، یہی موضوع ترین حجاب ہے، تو اسے کسی قسم کا نہ پریشر اثر کرتا ہے، نہ کسی قسم کے وہ روب میں آ کے کر رہی، وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے جلال میں آ کر، اللہ کے جلال سے ڈر کر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، شہزادی کی رضا کی خاطر حجاب کر رہی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ولڈ چینج اور فورسفل چینج میں، اور یہ مثالیں آپ کو زندگی میں ہر بار ملے گی، ہر جگہ ملیں گی۔ کئی وقت تو ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو بھی ہمارے اندازوں میں فرق ہو جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں جب اللہ آپ کی آڈینس ہو، ائمہ آپ کی آڈینس ہو، تو آپ ہر چیز انہیں خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا والے اگر آپ کی آڈینس ہو تو آپ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تبھی کو رب نے کہا مجھے
خلوت کی نماز زیادہ پسند ہے بجائے جلوت کی نماز سے. خلوت یعنی اکیلے تنہائی میں, مگر تنہائی میں آپ کس کو دکھائیں گے؟ اب آپ چاہے لمبے رکوع کریں, لمبے سجدے کریں, یا آنسوؤں سے نماز میں گریا و زاری کریں, آپ کا خشوع و خضوع کے گواہ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے. آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جلوت میں جہاں پہ دیکھنے والے بہت ہیں, وہاں انسان جب اس قسم سے نماز پڑھتا ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ پبلکلی مختصر واجبی عبادت کیجئے, اور جتنی سنت مستحب نمازیں ہیں اور جو سنت مستحب جو آپ کی پڑھنے کی جو ماشاءاللہ عادتیں ہیں, تاخیبات, وہ اپنے گھر جا کر کیجئے, تاکہ اس میں ریاکاری کا ڈر نہیں رہتا, ریاکاری کا ڈر نہیں رہتا. بہرحال کہنا یہ تھا کہ ولڈ چینج ہمیشہ دیر پا ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے, اور بات تقویٰ ہوتا ہے اور سنسیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو کلیونگ جو ہے, سپلٹنگ اپ, جس طرح سے ایک زمین کھلتی ہے اور پودا اوپر آتا ہے, تو اسی طرح سے انسان کے قلب میں بھی ایمان بویا گیا ہے, اور عمل صالح کے ذریعے وہ پھل نظر آنے چاہیے انسان کی زندگی میں. اور انفطار جس سے نکلا ہے, اسی کے روٹ ورڈز ہیں فطر, عید الفطر, یعنی آپ کی جو ریاضت تھی وہ تمام ہوئی اور آپ عید منا رہے ہیں, تو آپ کا وہ جو تقویٰ ہے اب آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. افطار یعنی آپ نے اپنے صوم کو ترک کیا, آپ کے روزے کو ترک کیا, اور آپ نے کوئی چیز تناول کی, افطار, اس کو ترک کیا, اس کو ختم کیا. تو یعنی ایک چیز کا ختم ہونا. تو اب ہم جس کانٹیکس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو کر اچھائی کی طرف جانا, ولڈ چینج. بس ایک جملہ کہتی بھی عرض کروں, all changes are not reforms. یہ کسی کا بہت مشہور جملہ ہے, all changes are not reforms. ہم سمجھتے ہیں ہر بدلاؤ جو ہے وہ ترقی کے لیے ہو رہا ہے, ہر بدلاؤ اچھائی کے لیے ہو رہا ہے, not necessarily. اب مثالیں دینے کا اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, اور ہر ایک کی مثال مختلف ہوتی ہے, ہر ایک انسان اسے ڈفرنٹ طرح سے ریلیٹ کرتا ہے. اور الحمدللہ آپ سب اتنے باشعور لوگ ہیں کہ آپ خود اس بات سے بہتر جان سکتے ہیں کہ کون سا چینج معاشرے میں امپروومنٹ ہے, امپرووائزیشن ہے, انوویشن ہے, اور کون سی چیز میں جہاں اخلاقی پہلو تباہ نہیں ہو رہا ہے, مورل لیولز کو تباہ نہیں کیا جا رہا ہے, وہ چیزیں نیک ہوتی ہیں بس. ورنہ ٹیکنالوجی لیول, ماڈرنٹی بڑھتی چلی جائے, اور انسان جتنا سیولائزڈ ہو, مہذب ہو, اتنا ہی اخلاقی پیمانے اس کے بدتمیزی کی طرف جاتے جائیں, تو آپ اسے سیولائزیشن کہیں گے؟ I don't think so. سیولائزڈ انسان پھر ہر لحاظ سے ہو, اگر پڑھائی کے لحاظ سے ہو رہا ہے تو ویلیوز کے لحاظ سے بھی ہو, جتنا بلکہ علم اس کا بڑھے اتنا اس کے اخلاق کو بلند ہونا چاہیے, اور جتنا اس کا اخلاق بلند ہو اتنا اس کی عبادتوں میں نکھار آنا چاہیے, اور عبادتوں میں اگر نکھار آ رہا ہے تو اس کے ظاہر اور باطن سے چھلکنا چاہیے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ جو چینجز آ رہے ہیں زمانے میں, یہ ریفارمز تو نہیں ہے. لہذا اللہ کا نام ہے یا فاطر, یا فاطر السماوات والارض, وہ اللہ وہ جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا. اللہ اکبر. تو سورہ انفطار اسی اللہ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں, اس امید پر کہ پروردگار, اس دنیا میں ہماری حالت بہت خراب ہے, یقیناً نہ ہم تقویٰ کے کسی معیار پہ ہیں, نہ ہم عبادت کے کسی معیار پہ ہیں, نہ ہم علم کے کسی معیار پہ ہیں, نہ ہم تدبر کے کسی معیار پہ ہیں, نہ ہم معرفت کے کسی معیار پہ ہیں.
کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارے اندر بس ایک خواہش ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس آ جائے۔ ان سب کو پانے کی تمنا ضرور رکھتے ہیں پروردگار، تقویٰ بھی پانے کی، عبادت بھی کرنے کی، تیری رضا بھی پانے کی، تیری معرفت بھی پانے کی، تیری جنت بھی پانے کی، اور تیرے دیدار کی، اور تیرے محبوب اور اس کی آل کی دیدار کی تمنا رکھتے ضرور ہے نہیں مگر تمنا ضرور رکھتے ہیں، وسعت نہیں ہے مگر خواہش ضرور ہے، اوقات نہیں ہے مگر ارمان ضرور ہے۔ تو پروردگار جو زندہ ہیں انہیں یہ نصیب کر، اور جو مر گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن کر، انہیں خبر میں یہ چیزیں کام آئیں، کیونکہ ان تمام ہماری خواہشات کا تعلق دنیاوی نہیں ہے، اخروی ہے۔ تو روح کو تو اگر یہ دیدار اس دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو یہ دیدار ہے ہی۔ لہذا اس دن کا ذکر کر رہا ہے رب کہ جس دن آسمان تڑک جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان، جس دن تارے بکھیر دیے جائیں گے، سکیٹرنگ کی گفتگو ہے یہ، آسمان کا پھٹ جانا روئی کی گالوں کی طرح، جیسے کہ قرآن میں دوسرے سوروں میں آپ پڑھیں گے، روئی کے گالوں کی طرح پہاڑوں کا اڑ جانا، آسمان میں شگاف ہو جانا، پھر کہا تارے چھڑ پڑیں گے اور دریا بہہ کر ایک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی زمین اور دریا کے درمیان جو خط کھینچی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، سب مل جائیں گے، بحر و بر ایک ہو جائیں گے۔ کیا ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پانی کا سب سے بڑا ایک معجزہ ہے، یوں تو ہزاروں معجزے ہیں مگر ابھی میں جس کا ذکر کر رہی ہوں وہ ہے کھارا اور میٹھا پانی ایک ساتھ بہہ رہا ہے اور مل نہیں پا رہا ہے، اسے کہتے ہیں فرقان۔ دونوں میں ڈسٹنگوش کر سکتا ہے انسان، رنگ الگ ہے، کنسسٹنسی الگ ہے، اور لوگوں نے بڑی بڑی ان پہ ویڈیوز بنائی ہے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ ہے، یقیناً یہ معجزہ ہے، معجزہ ہی ہے، یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے بڑے دریا میں، سمندر میں پانی بہ رہا ہے، پانی جس کی نیچر میں گھل جانا ہے وہ پانی ایسے چل رہا ہے، کھارا اور میٹھا۔ کیوں اللہ نے یہ معجزہ دکھانا تھا دنیا کو؟ یہ معجزہ اس لیے دکھانا ہے کیونکہ یہ دیکھو تم، جو رب بیک وقت کھارا اور میٹھا پانی ایک ساتھ بہا سکتا ہے بغیر دونوں کے مرج ہوئے ہوئے، قیامت کے دن جب وہ اسی طرح سے دنیا اور زمین اور سمندر کو ایک ساتھ ڈبو دے گا، جو یہ حفاظت سے چل رہے ہیں دونوں مرج نہیں ہو رہے، قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب مرج ہو جائے گا۔ اس دن سے پہلے تم اپنے اس مرجر پر دھیان دو، جو ہم نے جب حق کی گفتگو کی تھے سورہ والعصر میں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ حق کو کبھی بھی باطل کے ساتھ مس مت کر دینا، مرج نہیں ہو جاؤ، اتنا نہ مرج ہو جاؤ کہ ڈفرینشیٹ نہ کر پاؤ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، نیک لوگ کون ہے بد لوگ کون ہے۔ اپنے چوائسز کو بہت کریکٹ اور فوکس اور ڈسٹنکٹ رکھو، اس کھارے اور میٹھے پانی کی طرح، کہ اگر کھارا پانی دنیا کے کامن لوگ ہیں تو یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں نا۔ اللہ نے ہمیں بہت منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، اس بات کا غرور ہمیں نہیں رب کی ذات کو ہے کہ میں نے انہیں بہترین قوم بنایا ہے، اور اس بات پر فخر ہمیں ہے کہ ہمیں اللہ نے جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ،
یہ ہمارا ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول کی امت میں پیدا کیا، اور رسول کی امت کے بھی بہترین گروہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کے ماننے والوں میں پیدا کیا، اور ان کی اولاد کو ٹوٹ کر چاہنے والوں میں پیدا کیا. یہ ہے ہماری کوالیفیکیشنز ہیں، یہ ہماری فضیلتیں ہیں، یہ ہماری. لیکن ہم جب انہیں برباد کر دیتے ہیں، اتنی بہترین خمیر سے ہم بنے ہیں، بوترابی خمیر سے ہم بنے ہیں، لیکن اعمال جب ہمارے بروں جیسے ہونے لگتے ہیں تو ہم ان میں مست ہو جاتے ہیں، ہم ان میں مست ہو جاتے ہیں. بس آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ رب کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس دن خبریں بھی اکھاڑ دی جائیں گی، تب سب کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑایا ہے. جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہر انسان یہ کہتا ہے کیا چھوڑ کر گئے، سب کچھ تو خود ہی کھا پی گئے. اکثر بچے بھی یہی کہتے ہیں، سبھی کچھ گنوا دیا، کچھ بچائے ہی نہیں ہمارے لیے. اور وہاں فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے آپ؟ پیچھے رہ جانے والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گئے. فرشتے جو استقبال کو کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کیا لے کر آئے آپ، کیا لے کر آئے؟ سب کچھ تو آپ وہیں کھا پی آئے، سارا ٹائم تو آپ نے وہیں ضائع کر دیا، یہاں آپ کیا لے کر آئے؟ خالی ہاتھ چلے آئے ہیں. اب یہاں پر ایک جملہ کہتی ہوئی آگے بڑھ جاؤں، حالانکہ اس جملے کی میرے کو جسارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر کہہ دیتی ہوں. ہم ہر چیز محل کھڑا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بعد آنے والی اولاد کے لیے. ایک جملہ، اولاد اگر لائق ہے تو محل بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود بنا لے گی. اولاد اگر لائق ہے تو دولت اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر اولاد نالائق ہے تو دولت اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے. بس ضمناً ایک جملہ کہا اور آگے بڑھ جائیں کہ اللہ نے اسکیٹرنگ کا ذکر کیا ہے. یہ نا آسمان تڑک جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، دریا ایک ہو جائیں گے، یعنی اسکیٹرنگ کا ذکر ہے. اور جو خبر میں سوئے ہوئے مردے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ ان کا جواب ہے جنہوں نے یہ کہا تھا رسول خدا سے. سورہ یاسین میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ ہم جب قبر میں چلے جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیوں سے ہم چور چور ہو جائیں گے، پھر کیسے اللہ ہمیں کھڑا کر دے گا؟ رسول نے کہا تھا نا کہ جب اللہ آدم کو بنا سکتا ہے، وہ تو خالق ہے. آدم تو کسی بھی مٹیریل سے نہیں بنے تھے نا، اللہ نے انہیں برانڈ نیو تخلیق کیا تھا. تو اب جب ہم مریں گے اور لحد میں جائیں گے اور چور چور ہو جائیں گے تو ہمارا تو سارا مٹیریل موجود ہے، ہر مٹیریل موجود ہے، ہڈیاں بھی ہیں موجود، گوشت پوست بھی موجود ہے ہمارے اندر، سیلز بھی موجود ہیں ہمارے اندر، ہر چیز بہرحال موجود ہے. اب انہیں صرف ریکریٹ کرنا ہے. آدم واز کریٹڈ اثر نو فرام اسکریچ. جب ہم دفن ہو کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو انہیں تو صرف ریکریٹ کرنا ہے. تو رب کے لیے نہ پہلے مشکل تھا کن فیکن، نہ بعد میں مشکل ہے. نعوذ باللہ، رب تو علی کل شیء قدیر ہے، خالق ہے، جب چاہے جہاں چاہے انسان کو اٹھا دے. تو یہ ان کو جواب تھا جو کہتے تھے کہ ایک بار ہڈیاں ہو جائیں گے پھر کون ہمیں اٹھائے گا، خبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور جو خبر کے اندر سو رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہمیں کس نے جگایا. یہ جملہ بہت سنتے ہیں نا ہم کہ ہمیں کس نے جگایا، ہم گہری نیند سو رہے تھے. تب اس دن پتا چل جائے گا کہ کیا بھیجا. کیسے پتا چل جائے گا؟ نامہ اعمال کو کھول کر سنایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ساری اسکیٹرنگ کا جو ذکر ان 5 آیات میں کیا گیا ہے، اسے گیدرنگ کرنا، یہ اسکیٹرنگ کا جو ذکر ہے اس سب چیزوں کو منجمد کرنا، گیدر کرنا، وہ بکھیرنے کا ذکر ہے. اور یہ جملہ جو ہے
کہ پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا بھیجا ہے. یہ جملہ گیدر کرنے کا جملہ، یعنی جتنی میری جمع پونجی تھی وہ اس ایک کتاب میں آ جائے گی، وہ کتاب جو میں لکھوں گا. ہم بھی کاتب ہیں اپنی کتاب کے، اور اس کتاب کا نام ہے نامہ اعمال. ہم نامہ اعمال نامی کتاب کے رائٹر ہیں. ہم جو کرتے ہیں وہی لکھا جا رہا ہے، بخدا ایک حرف نہ زیادہ نہ کم، کیونکہ ہم ہی اسے دیکھ کر پڑھیں گے اور چوک کر کہیں گے اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی بات بھی مس آؤٹ نہیں کی آپ نے. منکر و نکیر سے کہیں گے پروردگار انہوں نے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی میرے ذہن میں آنے والے خیال کو بھی لکھا ہے، اگر وہ نیک تھا تو اس پر ثواب ہے، اور بد عمل کر بھی چکا تو بھی منتظر رہے وہ کہ اگر توبہ کرتا ہوں تو وہ مٹا دیا جائے گا. لیکن میں نے توجہ نہیں دی، میں فوکس نہیں رہا، میں وہ ول چینج نہیں لایا، تو لہٰذا وہ گناہ لکھا کا لکھا ہی رہا. لہٰذا اس دن پتا چل جائے گا. خاتمہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. جیسے ہمارے ہیومن ایکسپیرینسز کے اوپر ہماری قیامت کا دار و مدار ہوگا. اب اس پر چند باتیں. پتا چل جائے گا کیا مطلب ہے؟ پتا تو ہے ہمیں. کیا اس دن ہمیں خاص پتا چلے گا؟ کیا آج ہمیں نہیں پتا ہے؟ کہ بالکل پتا ہے، لیکن دنیا نے ہمیں الجھا دیا، بھلا دیا، سلا دیا، غافل کر دیا. ہوا ہے یا نہیں؟ یا نہیں، غافل بھی نہیں کیا، بھلا بھی نہیں دیا، سلا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ایک تھاٹ ہمارے دماغ میں آئی، اور وہ یہ کہ ابھی بہت وقت ہے. یہ جو ڈیلیوژن تھا، اس دھوکے کا ذکر کیا گیا ہے. اس دھوکے نے ہمیں غرق کر دیا. یہ جو ڈیلیوژن تھا ہمیں پتا تھا. یہ ابھی تک ہم جتنی باتیں کرتے آئے ہیں، میں اس یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم تو یہاں، جیسے میں ہر بار کہتی ہوں کہ ہم لوگ ایک جوائنٹ وینچر ہے. آپس میں ہم لوگ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے سہارے سے ہم آگے بڑھیں، اور وہ باتیں جنہیں دوبارہ دہرانا ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، وہ باتیں دہرائیں. تو لہٰذا کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کی سیریسنس آف دا میٹر سے ہٹ رہے ہیں. موت، کسے ڈر نہیں لگتا موت سے؟ سب کو ڈر لگتا ہے. لیکن کیا کوئی اس ڈر کو لے کے سیریس ہے؟ ویری فیو. اعمال میں کمی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے، بلکہ کہتے بھی ہیں ہمارے اعمال کہاں اس قابل. تو قابل بناؤ. یقیناً اس قابل نہیں ہے، تو قابلیت لانے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ ہو رہی ہے ریاضت. ٹھیک، بھیجے ہوئے اعمال کی قبولیت یقین ہی نہیں ہے. ہمیں قبولیت کا یقین ہی نہیں ہے. تو بس امام کی ایک حدیث عرض کر دیتی ہوں. امام معصوم فرماتے ہیں اگر یسٹرڈے، پچھلا کل سے مقابلے میں آج بہتر ہے تو سمجھنا تمہاری عبادت اثر لا رہی ہے، اور آج کے مقابلے میں اگر آئندہ آنے والا کل اور بہتر ہوتا ہے تو سمجھنا رب کی توفیقات میں اضافہ ہوا ہے، تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ انسان کا ایک آن دا اسپاٹ ججمنٹ ہے. قبولیت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ خود دیکھ لیجیے اپنی زندگی میں. اگر ہر دن بہتر ہوتا جا رہا ہے، یعنی گناہوں میں کمی آتی جا رہی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بس اتنا سا عرض کرنا تھا. اگر یہ ہو رہا ہے تو یقیناً عبادت بھی قبول ہے، یقیناً نیکیاں بھی قبول ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بیک ٹو ورس ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر تو وہ عادت کی نماز ہے نا. وہ نماز اپنی تاثیر تو نہیں دکھا رہی ہے.
ٹھیک ہے، پھر ہمیں ایک اور بات پتا ہے کہ جواب دہی ہے، وہاں پر ہر چیز کا سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کا سوال ہوگا. اسی لیے رسول نے اتنی بڑی حدیث، یعنی تصور نہیں کر سکتے تھے کوئی، دریا کے پاس بیٹھ کر بھی اگر وضو کرو تو پانی ضائع نہ کرو. اللہ اکبر، دریا بہ رہا ہے، میں وضو جتنے بھی پانی سے کروں، دریا ہے وہ تو بہ رہا ہے، پانی بہ ہی رہا ہے، مگر وہ پانی اللہ کی رضا سے بہ رہا ہے. اللہ نے اس کا نیچر ہی یہی ہے بنایا کہ وہ بہے گا، اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے بہاؤ میں فیض دیتے ہوئے آگے بڑھتا جائے گا. لیکن تم جتنے پانی کے حقدار ہو، بس تمہیں اتنا استعمال کرنا ہے. بس اس سے بڑی حدیث کوئی میری زندگی میں چونکانے کے لیے اس سے بہتر کوئی نقطہ نہیں ہے. اور کر بھی انسان کیا رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے. کہا نہیں، وضو بھی کرو، وضو بھی کرو، لیکن جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس میں ہی وضو کرتے ہیں نا. جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنے میں وضو کیا جاتا ہے، جتنے اعضاء کو دھونا ہے اسی میں وضو کیا جاتا ہے. تو دریا کے پاس بیٹھ کر بھی وضو کے لیے پانی ضائع مت کرو. حساب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہر نعمت، ہر نوالا، ہر ایک چیز کو استعمال تو کرو، لیکن اس اویئرنس کے ساتھ کہ اس کا جواب دینا ہے. ضائع نہ کرو، مس یوز مت کرو، ابیوز مت کرو. ہمارے ہاں ایک بہت برا کانسیپٹ ہے، اور وہ یہ کہ اگر ہم کچھ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم اسے اپنا برتھ رائٹ سمجھتے ہیں. الیکٹریسٹی ہماری مرضی، ہم کھلی چھوڑ دیں، اٹس اوکے، ہم پے کرتے ہیں. مس یوز، میں لفظ مس یوز کر رہی، جتنا ضروری ہے اتنا استعمال کرو. لباس، زیورات، لگژری، ہم کہتے ہیں ہمارا اپنا پیسہ ہے نا، کسی کا پیسہ لے کے نہیں کر رہے، کسی کا حق نہیں لے کے کر رہے. لیکن اب یہاں آ کر میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ سناؤں، روایت سناؤں. ایک شخص نے مولا کے لیے دسترخوان سجایا، کہا یا علی میرے گھر آئیے. بہت محبت سے بلایا، مولا نے قدر کی، اس کے گھر تشریف لے گئے. اس نے مولا کے لیے کئی نعمتیں دسترخوان پر سجائیں اور کہا یا علی آپ کے لیے نظر کی ہے، آپ کے لیے حضور آپ کی دعوت کی ہے. مولا نے تھوڑا سا ہیزیٹیشن مولا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، تو اس نے کہا یا علی آپ فکر مت کیجئے، یا علی یہ سب حلال ہے، یہ سب حلال پیسے سے بنایا گیا ہے، حلال کی کمائی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ حلال کی کمائی میں اتنا بچتا کہاں ہے جو ایسے دسترخوان چنے جائیں. آپ سمجھے اس نقطے کو کہ حلال صرف حلال نیند سے آنا نہیں کہتے. حلال وہ ہوتا ہے پیسہ جہاں پر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو. اگر ہم اپنی تھوڑی سی لگژریز کو کرٹیل کریں، نیسیسٹیز کی تو وہ بات اور ہے، وہ نیا چیپٹر ہے، اس میں بھی فرقان کی ضرورت ہے کہ یہ نیڈ ہے یا یہ گریڈ ہے. کچھ لوگوں کے ویژنز اتنے بلر ہو جاتے ہیں کہ وہ انوانٹیڈ وانٹ میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایک بہت الگ موضوع ہے، مگر یہاں مجھے آپ کو یہ عرض کرنا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اتنا فرقان دے دے، اتنا پاور آف ڈسکریمنیشن دے دے کہ ہم اپنی نیڈز اور گریڈز کو الگ الگ کر دیں، تو اگر تھوڑی سی گریڈ کو ہی کرٹیل کر دی جائے تو کئیوں کی نیڈز پوری کر سکتے ہیں ہم. مولا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر ایک کا حق ادا ہو تو اتنا بچتا ہی کہاں ہے، پھر تو اتنا ہی بچے گا نا جو میرے واجب جائز استعمال کو کافی ہو. تو لہٰذا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر چیز کا جواب دے،
ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا جواب. تو لہٰذا لوگ اسے انلسٹ اگر کرنے بیٹھیں تو بہت لمبی لسٹ بنتی ہے. لیکن چھٹے امام کے پاس جب کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، مولا یہ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے، ہم نے تو بہت بڑی فہرست بنا رکھی ہے. مولا نے کہا یہ اہل بیت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا پہلا سوال یہ ہوگا، میں نے تمہیں اہل بیت جیسی نعمت دی، بتاؤ تم نے کیا کیا. اللہ کی پہچان کرانے والے محمد و آل، اللہ کا قرآن سنانے والے محمد اور آل محمد، اللہ کی جنت تک لے جانے والے محمد اور آل محمد، اللہ کے نور کا عکس محمد اور آل محمد. تم نے بتاؤ ان کی معرفت میں اگر کمی کی ہے تو اتنی بڑی نعمت کا تم نے کیا کیا؟ یہ جواب دینے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ اور بتائیے کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کا ہمیں علم تو ہے مگر سارا وقت دھیان نہیں رہتا؟ وہ اٹیچمنٹس. یہاں رب کہہ رہا ہے نا قیامت آ جائے گی. ان اٹیچمنٹس نے ہمیں غافل کر رکھا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. عادتیں نہیں چھوڑ سکتے، کچھ رشتے چھوڑ نہیں سکتے، کچھ چیزیں چھوڑ نہیں سکتے. یہاں تک کہ میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم اپنا گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. گھر، بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. وہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو لخت جگر ہیں، خورۃ العین ہے، ذمہ داری ہے، محبت ہے، اٹیچمنٹ ہے. لیکن چیزوں سے اتنا پیار، یہاں تک کہ خالی بند گھر سے اتنا پیار، یہ تھوڑا سا تشویشناک باتیں ہیں. یہ ورلڈ چینجز ہونے چاہیے زندگی میں. پھر ایک اور چیز، یوں تو فہرست بہت طویل ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم ہر بات کر سکیں. انسان کی زندگی میں فلفلمنٹ نہیں آتی، اس لیے اسے ہر چیز میں کمی نظر آتی. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کی آیت جس کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ، اس دن جس دن قیامت آئے گی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اس دن انسان کو پتا چلے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. دونوں چیزوں کو اللہ واضح طور پر دکھا دے گا. تو ایک تو اٹیچمنٹ کی وجہ سے جا نہیں پا رہا تھا، اور جب جیتا تھا تو کیا خوش تھا؟ کہ نہیں، وہ خوش بھی نہیں تھا. فلفلمنٹ آتی ہی نہیں تھی، سیری آتی ہی نہیں تھی. دنیا کی کوئی چیز کتنی بھی اسے دے دو کہ چلو جو مانگ رہا ہے وہ دے دیں، اس کے باوجود بھی اس کو کمی ہی نظر آتی تھی ہر چیز میں. ایسی خصلتیں رکھنے کے بعد اب رب کہہ رہا ہے چھٹی آیت میں، ارشاد رب العزت ہے، ما غرک بربک الکریم. اس آیت تک لانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی. اب بتا کون سی چیز نے تجھے غرق کر دیا؟ غرق کا لفظ بہت پاورفل لفظ ہے. ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز نے تجھے غرق. اب آپ کسی بھی اینگل سے اسے دیکھیے، تباہ کیا، برباد کیا، ڈیلیوٹ کیا، ڈسلیوژن کیا، دھوکے میں رکھا، جھوٹ فساد میں رکھا. تجھے کون سی چیز نے اتنا تیرے آنکھوں کے اوپر برقی، پردہ، شین، شیڈو کیا کیا کہ رب کریم کو بھول گیا تو؟ اللہ اکبر. رب نے اپنے لیے کیا خوبصورت لفظ چنا ہے اسماء حسنہ میں. یوں تو ہر لفظ اسماء حسنہ کا اسم اعظم معلوم ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اسم اعظم مخفی ہے، اللہ نے اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے.
سوائے محمد اور آل محمد کے کچھ علم کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے اسم اعظم کو مخفی رکھا, یعنی چھپا کے رکھا. اور یہ جو 99 نام ہم اسماء حسنہ کے پڑھتے ہیں نا, یقین جانیے یہ وہ نام ہے جن کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. لا محدود فضیلتیں, برکتیں, قوتوں کے رب کو کیا کوئی 99 ناموں میں قید کر سکتا ہے, ناموں میں محدود کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, کبھی بھی نہیں. اللہ کے وہ نام جن کی ہمیں تعلیم ہی نہیں, جن کے ہمیں معنی ہی نہیں پتا, وہ تو لامحدود ہوں گے یقیناً. تو اسم اعظم, کسی بزرگ سے سوال کیا گیا ذرا اسم اکبر تو بتائیے کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے اسم اصغر بتا دیجئے, میں آپ کو اسم اکبر بتا دیتا ہوں. اللہ کا کوئی بھی نام, اللہ کا کوئی بھی نام جس شدت سے پکارا جائے, جس عقیدت سے پکارا جائے, جس یقین سے پکارا جائے کہ پروردگار جب میں تجھے یا رحمان کہہ کے بلاتا ہوں تو تیرا رحم محسوس کرتا ہوں, یا رزاق کہہ کے بلاتا ہوں تو تیرا رزق چاروں طرف زمین کھول کے میرے لیے دے دیتی ہے. جب میں تجھے یا صبور کہہ کے بلاتا ہوں تو میرے اندر ایک عجیب سا صبر اتر جاتا ہے. جب میں تجھے یا فتاح کہہ کر بلاتا ہوں تو میں اپنے گناہوں پر فتح پانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے اگر اسے عظمت کے ساتھ پکارا جائے. یقین جانیے ان ناموں میں بڑی قوت ہے. یوں بھی ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ جب ہم نام پڑھتے ہیں, اللہ کا ورد کرتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر نام کا ایک عدد ہوتا ہے. اور یہ غیبی علم ہے, یہ علم ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوتا. ایک عدد ہمیں دے دیا جاتا ہے, ہم جب اس عدد کے مطابق ناموں کا ورد کرتے ہیں تو اللہ اتنے فرشتے ڈیزگنیٹ کر دیتا ہے کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ, اور یہ جس وجہ سے یہ نام پکار رہا ہے اس کی مدد کرو. تو غیبی مدد یوں آتی ہے اللہ کے ناموں سے. اللہ کے ناموں کا فیض یوں چھلکنے لگتا ہے انسانی وجود میں. تو اللہ کے جو نام ہیں ان میں سے بہترین خوبصورت ترین نام اللہ نے چنا وہ ہے کریم. اے وہ رب جو کرم کرتا ہے. اللہ اکبر. ما غرک بربک الکریم. اس سے زیادہ پیتھوس, اس سے زیادہ رنج, اس سے زیادہ بدبختی کسی کی نہ ہو کہ رب کریم کو چھوڑ دیا تو نے. کس کے لیے؟ وہی تو رب سوال کر رہا ہے کہ رب کو بھی حیرت ہو رہی ہے, کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے اتنی پاورفل کہ رب کریم کو بھلا دے؟ کوئی اتنی دلچسپی کا سامان ہو سکتا ہے کہ رب سے دور کر دے؟ یا کسی کے وعدوں میں اتنا دم ہے کہ جو رب کے وعدے کو ماند کر دے؟ لہذا رب کریم کون ہے پہلے چند الفاظ میں وہ سن لو. کرم کی ڈیفینیشن عرب میں پہلے کچھ اور تھی. کرم یہ تھا کہ ہر چیز آپ نے کچھ جتنی مقدار دی آپ کو اتنی ہی مقدار لوٹا دی جائے. یہ تھی کرم کی ڈیفینیشن رسول کے آنے سے پہلے. آپ کا جتنا سلوک ہو ایگزیکٹ ریسیپروکل ریلیشن شپ, بس ایگزیکٹ. لیکن جب رسول آئے اس دنیا میں اور اللہ نے آپ کو رسول کریم کہا, رب کریم نے جو رسول دنیا میں بھیجا وہ رسول کریم تھا. رسول کریم کا جو رویہ تھا اس نے کرم کی ڈیفینیشن کو ہی بدل دیا. یعنی ایک کے مقابلے میں ایک نہیں بلکہ ہزار لوٹایا گیا. برائی کے مقابلے میں اچھائی کا ثبوت دیا گیا. پتھر کے مقابلے میں دعائیں دی گئی.
مذاق اڑایا لوگوں نے تو رسول نے ان کی ہدایت کے لیے فریاد کی رب کے حضور، کبھی آہ نہیں بلند کی، کبھی انہیں برا کوسا نہیں دیا، کرم کا کانسیپٹ بدل دیا۔ کسی نے اگر رسول کے حضور کچھ مانگا تو رسول نے امید سے زیادہ، کئی زیادہ عطا کیا۔ حد تو یہ تھی کہ طائف کی واپسی پر جب رسول کے جوتوں سے خون رس رہا تھا تو جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے میں طائف کی زمین کو الٹ دوں، اب یہ حد ہو گئی۔ رسول نے کہا نہ جبرائیل، انتظار کرو، ان میں سے یقیناً کوئی صاحب تقویٰ ہوگا، ان میں سے یقیناً کوئی ہدایت یافتہ ہوگا اور وہ پلٹے گا۔ کرم کی ڈیفینیشن بدل گئی، اور وہ کچرے کا واقعہ، اللہ اکبر، اسلام کی تاریخ میں اگر یہ واقعات نہ ہو تو انسان کو یقین نہ آئے کہ کیا کرم، کیا کرم ہے، کیا فیاضی ہے کہ روز کچرا پھینک رہی ہے اور آپ سرکار اسی سڑک سے گزر رہے ہیں، اسی گلی سے گزر رہے ہیں، اور جب وہ ایک دن نہیں پھینکتی ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا، بیمار ہے کیا، پریشان ہے کیا؟ پیروں پر گر گئی اور کہا مجھے آپ کے رب اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ جس کا رسول اتنا کریم ہے اس کا رب کتنا کریم ہوگا۔ اس رسول کی امت میں ہے ہم، اس رسول کی امت میں ہے، اس رسول کی امت میں ہے ہم۔ کیا اس دن سے پہلے رسول نے اسے کلمے کی، قرآن کی اور اللہ کی توحید کی تعلیم نہیں کی تھی؟ ہوگی، ضرور کی ہوگی، ضرور بتایا ہوگا، تبھی کو تو وہ خلاف ہو گئی تھی، تبھی کو وہ چونکہ مشرکہ تھی عورت، تبھی کو تو وہ دشمنی کر رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی آپ کو۔ کیا رسول نے پہلے نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا۔ قرآن پڑھ کر نہیں سنایا ہوگا؟ سنایا ہوگا۔ لیکن چونکہ قلب اس عورت کا اس چینج کے لیے تیار نہیں تھا، انفطار، ولڈ چینج، شگاف کرو اپنے قلب کو اور بدل دو اسے، پلٹ دو اپنے ذہن کو، یہ ولڈ چینج تھا کہ رسول نے آ کر نہ یہ بڑی بڑی قرآن کی آیات سنائی، نہ کوئی فتوے سنائے، کچھ بھی نہیں، خالی اخلاق سے دریافت کیا کہ کیسی ہو۔ وہ اخلاق نے اتنی چوٹ دی قلب پر، اس کردار نے اتنا بڑی چھاپ چھوڑی ہے روح پر کہ یہ رسول، یہ ہستی لے جانے آئی ہے اللہ تک، تو بس اسی راستے پر چلنا ہے، انہی کے ساتھ ہونا ہے، کونوا مع الصادقین، انہی کے ساتھ زندگی رہنی ہے، کیونکہ یہی کرم دے سکتے ہیں، اور کسی میں کرم کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہمت کیا، وسعت نہیں ہے، وسعت تو کیا اوقات نہیں ہے، ایک رسول کریم میں ہے، پھر وجہ کریم میں ہے، وہ چہرے جو آپ کی شبیہ ہیں، وہ چہرے جو آپ کے ہی وجود کا حصہ ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ وہ چہرے جن کے آپ باپ ہیں، وہ چہرے، وہ شہزادی جو آپ کی بیٹی ہیں، وہ علی جو آپ کے نفس ہیں، وہ حسنین جو آپ کے نواسے ہیں، اللہ نے یہ وجہ کریم بنا کر بھیجے۔ یہ وہ خوبصورت چہرے ہیں جو 14 معصومین جو وجہ کریم ہے، یہ رسول خدا کے نور کے عکس اور اللہ کے نور کے عکس ہیں۔ تو کرم کی داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا کرم بھی وہی کرم ہے جو رسول کا کرم ہے، کیونکہ رسول وہ ہستی ہے جو رب کریم
اور قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے والے ہیں. قرآن بھی تو کریم ہے نا, رب کا کلام بھی کریم ہے. رب کرم کرتا ہے اپنے کلام کی آیات کے اندر, رب کے آیات میں بھی کرم ہے. تبھی کو تو مردوں کے آگے جو سب سے پہلی چیز کرائی جاتی ہے وہ ہے قرآن خوانی. مردے کے لیے اب تو کرم ہی کرم ہونا ہے, ضرورت ہے کرم کی. تو کیا چیز کرائی جاتی ہے؟ قرآن خوانی. قرآن خوانی. باہوش تو لیتے نہیں اس سے کوئی کام, بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہو. اس دن پتا چل جائے گا کہ کیا بھیجا تھا. تو اس دن پتا چلنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس دن تو میرے لیے میدان عمل ختم, اس دن تو میرے اندر کی روح قبض کر لی گئی, یعنی جسم ختم. اس دن تو میرے اندر کی ول ہی ختم, ارادہ ہی ختم. تو ولڈ چینج ہو یا ان ولڈ چینج ہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ سب ختم. تو قرآن خوانی بھی محتاجی ہے کہ دوسرے کرائیں تو پہنچے. لیکن جب میں ہوش میں ہوں تو یہی قرآن خوانی میں خود کیوں نہیں کر لوں اپنے لیے؟ سوال یہ, کیا یہ قرآن خوانی میں اپنے لیے خود نہیں کر سکتی؟ کیا اس قرآن کے اوپر میں اپنے جیتے جی تدبر اور تعقل نہیں کر سکتی؟ تو کس چیز نے مجھے, پاور آف ڈیلیوژن اتنا کیا ہے اس نے مجھے رب کریم سے دور کیا؟ 2-3 باتیں آپ کے آگے ذکر کر دیتے ہیں. یوں تو بہت کچھ ہے. امپلسز دھوکہ ہے, ایموشنز میں آ کے انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے جو دل کے اندر کا میل ہے وہ سب نکل کے آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا, وہ تو بات میں نے غصے میں کہی تھی, میرا معائنہ ایسا نہیں تھا, میں نے مین نہیں کیا تھا. یہ لفظ جو ہے کم از کم دل میں تو سچ بولیے. دل کی میں چھپی ہوئی کسی کونے میں یہ بات تھی جو آپ غصے میں چونکہ قابو نہیں رہا لہذا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, سمجھ بوجھ کام کرنا چھوڑ گئی. تو وہ باتیں جو عقل میں سمجھداری میں کیموفلیج ہو جاتی ہیں اور ہپوکریسی میں ڈوب جاتی ہیں, تھوڑا سا سمجھداری میں ڈپلومیسی میں بولی نہیں جاتی, وہ غصے میں آ کے بہاؤ میں آ کے انسان کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسان کو غرق کر دیتی ہیں ایسی باتیں. امپلسز, ایموشنز غرق کرتے ہیں, رانگ چوائسز غرق کرتی ہیں. بس میرا خیال سے اب وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے, تو بس 2-3 الفاظ اور کہوں گی اور گفتگو کو تمام کروں گی. 2-3 جملے اور. رانگ چوائسز ہمیں غرق کرتی ہیں, رانگ ڈیسیشنز غرق کرتے ہیں, رانگ بلینڈز غرق کر دیتے ہیں. رانگ بلینڈز, بلینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی میں, ہے نا. اچھا, رانگ ریپلیسمنٹ غلط ہماری زندگی میں, جو کسی چیز کو ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں تو اس کو ریپلیس بہتر چیز سے کیا جاتا ہے, ہم اس سے بدتر سے جب ریپلیس کرتے ہیں تو اور ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. بس کچھ چیزیں جو غرق کرتی ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں. مال غرق کر دیتا ہے, انا پرستی غرق کر دیتی ہے, غرور تو ایک طرح سے ہر لحاظ سے غرور اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن سیلف اسٹیم میں اور تکبر میں سلائٹ ڈفرنس ہے. اگر یہ ڈفرنس اگر انسان ڈفرینشیٹ نہ کر پائے تو وہ انا, میں کیوں پہل کروں, یہاں تک کہ لوگ سلام میں بھی پہل نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت وارملی وعلیکم سلام تو کہتے ہیں مگر کبھی بھی پہل کر کے السلام علیکم نہیں کہتے. کیوں؟ وہ ایک ان نون پرائڈ ہے, ایک ان نون پرائڈ. ٹھیک, طاقت انسان کو غرق کر دیتی ہے,
یعنی آپ کے جو بول رہا ہے سر چڑھ کے وہ پاور بول رہا ہے، یعنی آپ کی کرسی بول رہی ہے۔ اگر یہ پاور ہٹا دو تو آپ کیا؟ بس یہ سوال ہے، آپ کیا لیں؟ اگر پاور پہ اکڑ ہے تو پاور ہٹا کے دیکھا جائے تو آپ میں کچھ ہے دم۔ حسن انسان کو غرق کر دیتا ہے، اتنا غرور چہرے پر۔ ہر چہرہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اس چہرے کے پیچھے کا حسن دیکھ لے وہ کبھی بھی غرور نہیں کرتا، غرق نہیں ہوتا۔ غصہ انسان کو غرق کر دیتا ہے، بدلہ انسان کو غرق کر دیتا ہے، بدلہ انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ اور بس اب آخری لفظ آپ کے آگے پیش کرنا تھا، ایک اسکالر کا جملہ ہے، وہ شخص جو فتح کیا جس نے کئی دلوں کو، فتح کیا جس نے سلطنت کو، فتح کیا جس نے ایک قلبی کیفیت کو گناہوں سے لے کر نکال کر، گناہوں کی جھنڈ سے نکال کر انہیں معرفت کی بلندیوں پر پہنچایا، اس فرد کا نام ہے خمینی۔ بس میری گفتگو تمام۔ خمینی کے پاس نہ مال تھا، نہ طاقت تھی، نہ پاور تھا، نہ غصہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ خمینی کے پاس کیا تھا؟ خمینی کو امام خمینی کس چیز نے بنایا؟ کردار تھا۔ بس کردار جس انسان کے پاس ہے وہ کبھی بھی غرق نہیں ہوتا، بلکہ وہ غرق کیے ہوئے افراد کو اٹھاتا ہے اور رب کریم کی طرف لے جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ایسی نشستوں کو تیری بارگاہ میں معرفت کے ساتھ پیش کر سکیں اور اصلاح کے ساتھ پیش کر سکیں، اور ہماری زندگی میں یہ قرآن وہ کرم کرے کہ ہمارے برے نفوس کو شفایاب کرے اور ہمارے مرحومین کے درجوں کو شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ ہم اسے نظر کرتے ہیں آدم سے خاتم اور خاتم سے تا ظہور مہدی تک، ان پاک منور ہستیوں کے حضور نظر کرتے ہیں، شہداء کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے میں اپنے مرحومین کو نظر کر اور تیری شفاعت کے امیدوار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ خدا حافظ و ناصر۔